لے چلتے آپ کو سپریم کورٹ کے باہر، جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ روزانہ ایک نئے سوالوں کی بھرمار جو ہے وہ ہمارے وکلا کی طرف پیش کی جاتی ہے اور اس کے اگلے روز تیاری کر کے ان سوالوں کی بھرمار کا جواب جو ہے ایک ایک کر کے دیا جاتا ہے۔ یہ روز کا معمول رہا ہے اور روز جو سوال پیدا کیے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اگلے روز سوالات نہ تو اخبار کے اور نہ ٹیلی ویژن کے زینت بنے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بھرپور جواب پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس عدالت میں تمام جو پناہیں، تمام جو دفاع ایک عام شہری کو فراہم کیا جاتا ہے، ان سب کو بالائے طاق پہ رکھ کے یہاں پر سر جھکا کے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا گیا ہے۔ حسین نواز، حسن نواز وہ پاکستان میں رہائش پذیر نہیں ہے۔ جب سے جلا وطنی کا معاملہ شروع ہوا، وہ ملک سے باہر اپنا روزگار کماتے ہیں اور قانون کے مطابق جو بھی فائلر، اس کے باوجود کورٹ کی قسم کے اوپر وہ بہت ان سے وہ آ کے جمع کرواتے اپنا دفاع قسم کا یہاں جو رائے یا مرضی یہ رضا کر اپنے آپ کو پہلے دن سے، جب اپریل کے مہینے میں یہ آیا تو پہلے دن سے وزیر اعظم نے کہا کہ آئیں کمیشن بناتے ہیں، میں اپنے آپ کو اپنے خاندان کو پیش کرتا ہوں۔ اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ انگی کی یہ بات آج عدالت میں جتنے بھی انہیں فراہم نہیں ہے، یہ آج کا مجھے بتایا کی سماعت ہو رہی، اب سمجھنے کی بتانا چاہتا ہوں۔ جو ہے یہ خود جواب دے عمران کہ ہم پر ڈالیں بھی وہ کی عوام ہے سکتی ہے، پہلی دفعہ نہیں یہ سوچ اور فکر کیس جو چل یہ نہ صرف پتہ نہیں تھا کہ پڑھ لیں، اس میں خالد اور اس دیا گیا ہم کو فیصلہ کیا نہیں ہے میرے یہ ثبوت اس کی عدالت کے ٹھیک ہے کو نکال کہا ہے اچھے لیکن جائیں یہ مسئلہ اٹھائیں
یہ پہلے اور کس جو ہے وہ کس فرمان سمجھ پاکستان کو یہ نہیں ہے، یہ تین کی جو شکل، یہ سامنے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیس چل رہا ہے عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف. اس میں صرف 2012 تک کا ریکارڈ مانگا جا رہا ہے، بنی ٹریل مانگی جا رہی ہے. وہ کبھی اس میں یہ اور کلوز دو یہ کلوز تو یہاں ریکارڈ نہیں ہے. اور اپنی طرف الیکشن کمیشن کی جہانگیر ترین جمالی صاحب جتنے بھی ریٹائنس تو ٹوٹ گیا تقرر ہونا بیس میں وقت پھانسی والا پڑا ہوا. اپنے عام سے پوچھتا ہوں اس آف شور ہاؤس کے پیمنٹ میں جھوٹ بول اس کی بیوی کا ایکس چور سفید اس میں اسے اپنے 10 سٹیٹمنٹ ہے. اس کی صرف پیدا کیا ہوا کا سلوک میڈیا ٹرائل چل اور اس میں وہ بولتا ہے مار چلا شکل دکھانا نہیں ہو سکا. جعلی یہاں پر ایک میگ آیا گیا کہ اس کو کمپیئر کریں میں بیچ کے بعد قابلے تو پھر روز ٹی وی یہ سی آئی جے میں یہ لکھتے بھی کچھ اس میں ہم اور سے سنیں کوئی غیر قانونی کہنے کہ انہوں نے کوئی غلطی بھی کی ہے. جب آپ یہ تصویریں دکھاتے ہیں اور یہ لال رنگ لگا کر مس کرتے ہیں شکلیں اور یہ خوفناک موسیقی بجاتے ہیں پیچھے بات آپ چلاتے ہیں کہ کیا یہ آپ صحیح اپنا کیا یہ خدا جیسی نکلی ہے نظر آ رہا ہے کاروائی نہیں ہے. یہ دو خلاف کی جس ٹکٹ کے یہ اس نے ٹی وی پہ ہو جائے نہیں عمران خان وزیر اللہ تمہارے ہاتھ یہ کس معیار دیکھنا اعظم
کا میں کون فیصلے کرتے عمران خان صاحب فیصلہ کرے گی شروع ہو گئے ہیں تھے شکوک و شبہات میں کوئی دنا وقت سال بازی ماسٹر اب یو ٹرن بات کر آپ کو میں ڈال دیا پاکستان کے کو یہاں قبر کہا اسی بورڈ ہے یا کس لیے وہ کدھر کیا گئے تمہارے پینتیس اور جب خلاص نہیں تھی تمہارے اس میں بھی جو ہے یہ قابل بتاتا ہوں بچوں تیاری یہ تم نے کی جنرل پی ٹی آئی کرتا ہوں کے اوپر پاکستان کی کیا ہے چوری کا کرپشن کا غلط منافع کمانے کا کالا دھن سفید کرنے کا یہ واحد دو سیاستدان ہے ابھی تھوڑا سن لیں یار تکلیف ہو رہی ہے تو برداشت کریں واحد دو سیاستدان ہے لکھ کے اندازہ دے رہے ہیں 1.5 نے بنایا تھا ان کی کیوں نہیں پوچھتے ہوتا ہے کہ جناب ہو گیا پوچھے میری آپ سے نہیں ہوا سی سی اپنا معاف کیا اور وہاں دیا اس نے کون سا مجھے بیٹھ کے سیدھے مطلب جس کے اوپر اور نون ہم کی طریقے لیکن وہ عمران حقیقات میں آنا چاہتے ہیں وہ بند ہو گیا اب ہر الیکشن میں چاہے وہ گلگت کا تھا چاہے وہ کشمیر کا تھا چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کا تھا چاہے وہ کینٹونمنٹس کا تھا چاہے وہ بائی الیکشن ہے اور جتنے بھی سروے چل رہے ہیں وہ سارے دکھا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی آپ کی تمام ان کارروائیوں کی وجہ سے دن بدن ان کا گراف بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کا کم ہوتا جا رہا ہے یہ آپ کی لمحہ فکری ہے اور جو چند میڈیا ایک اس کو بہانہ بنا کے اپنا سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی وہ سروے دیکھنا چاہیے جس میں میڈیا کا جو کردار ہے وہ عوام نے فیصلہ کیا کہ دن بدن کم سے کم ہوتا جا رہا ہے ان چیزوں کی وجہ سے کہ آپ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں لوگوں کی بیٹیوں کو آپ جب ان کے ادارے کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے اسی دستاویزات کو دکھا کے آپ ان کو مجرم ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرم نہیں ہے بلکہ غلط کاری بھی کوئی نہیں کی قانون بھی کوئی نہیں توڑا سب کی مائیں بیٹی ہیں آپ بھی سوچیں اس کے بارے میں جی ٹھہرے ایک منٹ میں ویژولز کی بات کر رہا ہوں میں ویژولز کی بات کر رہا ہوں اور میں نے چند میڈیا کہا اور میں نام بھی لے سکتا ہوں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے تو اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا میرے خیال میں آپ سب کو اچھی طرح سے پتا ہے جو جہاں ہم جاتے نہیں ہیں میں ان کا نام لے رہا ہوں جی اور جن کے خلاف فیصلہ ہے ان کا نام لے رہا ہوں
تو اس لیے میری بات مکمل ہونے دیں، میری بات مکمل. تو ہم یہ توقع کرتے ہیں اور آپ کے ذریعے دیکھیں، یہ میری التجا ہے آپ کو، کرنے اپنی مرضی ہے. جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ فیکٹس پہ بتا رہا ہوں، آپ کو حقائق بیان کر رہا ہوں. وہ سروے میں نے نہیں کیا، آپ جا کے دیکھ لیں، وہ انٹرنیشنل ادارہ ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور میں ایک موجودانہ گزارش کر رہا ہوں آپ کو. ہماری آپ کی ہمدردی ہے، ہم پسند کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو تنقید کرتے ہیں اس کے ذریعے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے اور ہم اپنی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، تو آپ میری بات کو غلط زمرے میں نہ لیں. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ چند چینل، میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، وہ اس طرح کی ایک خوفناک قسم کی کمپین چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ عوام کے دلوں میں وہ پست ہو رہی ہے، ان کے ذہنوں کو یہ ان کے خلاف اگل رہی ہے، ان کے جذبات کو. وہ اللہ کا شکر ہے. لیکن خدا را ہماری آپ سے مجدبانہ ریکویسٹ ہے کہ یہاں پر اور بھی کیس ہیں، وہ بھی ایم این اے ہیں، پرائم منسٹر بھی ایم این اے ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نشریات بتایا کریں عوام کو. یہ بھی آپ کا حق ہے کہ بیلنس کر کے چیزوں کو بتایا جائے. جی پلیز. ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کورٹ میں بارہا کہا گیا آنریبل ججز کی طرف سے کہ ثبوت دے دیں، چیخا گیا، چلایا گیا، ججز تنگ آ گئے ہیں پوچھ کے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ثبوت نہیں آیا. اگر آپ کورٹ کی ہیئرنگ کی بات کریں تو پی ایم ایل این یہ پرائم منسٹر کا کیس نہیں ہے، یہ پی ایم ایل این کا کیس ہے، یہ پی ایم ایل این کے ورکرز کا کیس ہے، یہ پی ایم ایل این کے ایم این اے ایم پی ایس کا کیس ہے اور ہر پی ایم ایل این کے ووٹر کا کیس ہے. جتنا پرائم منسٹر نواز شریف نے، اور میں ایک اور بات کروں، پرائم منسٹر نواز شریف کا جو ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا ہے نا، جو ناکام خان صاحب کو پسند نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے وہ اس کورٹ میں آ رہے ہیں، شارٹ کٹ لے رہے ہیں. اس ڈیولپمنٹ ایجنڈا کی وجہ سے آج کراچی اسٹاک ایکسچینج جو ہے 50,000 انڈیکس سے بڑھ کے کہاں چلی گئی ہے. اس ڈیولپمنٹ ایجنڈا کی وجہ سے پروکٹر اینڈ گیمبل جو ہے جیسی کمپنیز، فورن کمپنیز پاکستان میں انویسٹ کر رہی ہیں، $100 ملین انویسٹ کر رہی ہیں. اس ڈیولپمنٹ ایجنڈا کی وجہ سے چائنا یہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے، جو پچھلی حکومتوں میں نہیں ہوا. اور پچھلے دھرنے میں تو جب چائنا کا پریزیڈنٹ آنا تھا تو آپ کو پتا ہے کس نے روکا تھا وہ سارا کام. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ڈیولپمنٹ ایجنڈا کو روکنا چاہ رہے ہیں ناکام خان صاحب، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کورٹس کے تھرو شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں. عمران خان صاحب، ناکام خان صاحب، شارٹ کٹس نہیں ملیں گے. آپ کو ووٹ لے کے آنا پڑے گا، پرفارمنس شو کرنی پڑے گی. اور یہ ایک شرم کی بات ہے کہ کل پشاور میں بلاسٹ ہوا ہے. پشاور کے لوگ، ان کے ساتھ آپ جا کے عادت کریں، نہ کہ آپ یہاں پہ سپریم کورٹ میں آ کے ہیئرنگ اٹینڈ کر رہے ہیں. اس سے آپ کی جو پریورٹیز ہے سمجھ آتی ہیں. اس سے سمجھ آتا ہے عمران خان صاحب آپ کو کتنی اقتدار کی ہوس ہے. اور ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی کہ جو پرائم منسٹر نواز شریف کے بچے نان ریزیڈنٹ ہیں، پاکستان میں نہیں بھی رہتے، پاکستان کے پرائم منسٹر ان کا بھی احتساب دے رہے ہیں. اور دوسری طرف وہاں پہ ایک بلڈنگ ہے جہاں پہ عمران خان صاحب کا اپارٹمنٹ ہے، پہلے اس کا حساب ہی دے دیں بھائی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اپنا احتساب نہیں کر سکتے وہ اس ملک کے لیڈر نہیں بن سکتے. تھینک یو.